عورتیں ذرا لباس کے معاملے میں زیادہ ٹچی ہوتی ہیں اور ان کی بڑی خواہشات اور زیادہ ہوتی ہیں مردوں کی نسبت۔ اللہ ان کی تمام ان خواہشات کو جو آج ان کے دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، وہ ساری وہاں پوری کرا دے گا۔ جنت کے اندر انار کا ایک درخت ہوگا، گویا کہ وہ ایک کلوزٹ ہوگی، الماری۔ یہ عورت وہاں جائے گی، اس کو کھولا جائے گا تو جناب اندر لباس، اور ایک لباس کے اندر 70,000 کلرز جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان کو میچنگ کی بڑی عادت ہوتی ہے، لیکن دنیا میں یہ 10 رنگ بھی میچ نہیں کر سکتی، 10 کلر بھی اکٹھے نہیں کر سکتی ایک لباس میں۔ تو وہاں 70,000 کلرز، اور وہ لباس اتنا قیمتی اور خوبصورت ہوگا کہ ساری دنیا کے لباس مل کے اس ایک کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اور پھر ان کے پاس اس میں کیا اختیارات ہوں گے؟ ایک دن میں جتنے مرضی چاہے پہن لو۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر پارٹی میں، ہر فنکشن میں نیا اور الگ ہو، وہاں پوری ہو جائے گی، یہاں پوری کرنا مشکل۔ پھر وہ جو لباس ہوں گے نہ دھلانے ہوں گے، بھئی اب ڈرائی کلین کے لیے دینا ہے، استری کروانی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پھر اگر یہ دیکھیں گی فلانی نے مجھ سے اچھا پہنا ہوا ہے، تو ان کے پاس اختیار ہوگا، اچھا بھئی تم جا کے دوبارہ اس سے اور اچھا لے آؤ، کوئی کمی نہیں، خواہشات کی بھی کوئی قید نہیں اور وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں۔ کیسی مزیدار زندگی ہوگی کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں، جو سوچیں گے حاضر، اور خواہشات کی کوئی قید نہیں، جو چاہو۔ یہ کب ملے گا؟ جب دنیا میں لباس کو لباس کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق لباس کو استعمال کیا ہوگا، پہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما دیں گے۔ ایک اور ہوگا، ہاں بھئی تمہیں لباس کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ تو ثابت ہو جائے گا۔ تو یہود و نصارہ کے مطابق لباس تھا، تنگ لباس تھا، جسم نظر آتا تھا۔ یہ تو ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ دیکھ دیکھ کر لباس بنواتے تھے۔ علماء کے لباس سے تو انہیں نفرت تھی۔ سنت لباس کو تو ایک کارٹون کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، دکھاوے کا لباس، شہرت کا لباس، لباس پہن کے فخر کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری کو ثابت کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کبھی پاکیزہ لباس کی ترغیب نہیں دی۔ وہ لباس جو منع ہے شریعت میں، بے حیائی والا، وہ پہنا انہوں نے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا تو جناب وہاں بھی ان کو لباس دیا جائے گا۔ بے لباس اللہ وہاں نہیں رکھیں گے، دیں گے لباس۔ وہ کون سا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ گندک آگے جلنے والی ہوتی ہے، تو ڈالا بھی جہنم میں جائے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لباس جہنمی کے ایک ایک لباس میں، ایک اکیلے جہنمی کے لباس میں اتنی بدبو ہوگی، مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو، جو چلے گئے، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، یہ سب کو جمع کر لو۔ ساری دنیا کے جانور جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، ان سب کو، سمندری اور ہوائی و مخلوق کو، سب کو جمع کر لیا جائے، جنات کو بھی، ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے، سب کو موت آ جائے اور سب کی لاشوں سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگے۔ فرماتے ہیں ان سب کی جو بدبو ہوگی وہ کم ہوگی، اس ایک اکیلے کے لباس کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں تو گھر میں ایک چوہا مر جائے اور 2-4 دن گزر جائے نا، تو گزارا نہیں ہو سکتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو پہننا پڑے گا، یہ بدبودار لباس، جنہوں نے دنیا میں اپنے لباس سے اپنے ایکشن تو دکھائے ہوں گے، انداز اور ناز تو دکھائے ہوں گے، اترانا تو دکھایا ہوگا، لیکن انہیں اتراتے ہوئے اور یہ کیٹ واک کرتے ہوئے، بے حیائی کی چال چلتے ہوئے کبھی خدا اور اس کے رسول کا خیال نہ آیا ہوگا، نہ ان پاکیزہ عورتوں کا خیال آیا ہوگا جن پاکیزہ عورتوں کے نام پر ان کے اپنے نام ہوں گے۔ اور کچھ نہیں نا، یہی پاکیزہ عورتیں قیامت کے دن ان کے اوپر کاپی رائٹ کے حساب سے مقدمہ کر دیں، یا اللہ نام انہوں نے ہمارے رکھے تھے، لیکن ان کے کام، کرتوت، تنہائیاں اور لباس یہ ہمارے نام سے میل نہیں کھاتے تھے، تو ہمارا ان پہ مقدمہ ہے، یا تو یہ ہمارا نام نہ رکھتی، یا پھر کام ہمارے جیسے کرتی، یا پھر جن جیسے انہوں نے کام کیے تھے ان جیسے نام بھی یہ رکھ لیتی۔ ہمارے نام کو انہوں نے مس یوز کیے، ہمارا بھی مقدمہ ہے۔ آج دنیا میں ہوتا ہے نا، کاپی رائٹ ایکٹ کے اوپر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا نام کیسے استعمال کیا۔
اب پیناسونک ایک کمپنی ہے، کوئی اور آدمی پیناسونک لکھ دے تو کمپنی مقدمہ کر دے گی، کیسے لکھ دیا پیناسونک؟ تو یہ پیناسونک نام بڑا ہے یا فاطمہ نام بڑا ہے، خدیجہ نام بڑا ہے، عائشہ نام بڑا ہے؟ اگر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں کاپی رائٹ ایکٹ کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور نام کو استعمال کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے لیا کرتی ہیں، تو وہاں اگر یہ کام ہو گیا، خاتون جنت نہیں کر دیا کہ نام تو تم نے رکھا تھا نور فاطمہ، نام تو تم نے رکھا تھا عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، حفصہ، تو کیا بنے گا؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔